سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ کے مستحق فقراء اور مساکین ہیں۔ فقیر اور مسکین میں فرمایا کیا فرق ہے؟ فرمایا کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا تو اکثر فقراء نظر آئے اور دوزخ میں عورتوں کی کثرت دیکھی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں باکثرت مالدار دیکھے گے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے پر ایک امیر اور غریب کی ملاقات ہوئی۔ غریب کو جنت میں جانے کی اسی وقت اجازت ہوتی ہے، لیکن امیر کو جنت کے دروازے پر روک لیا جاتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر اسے اجازت عطا ہوئی۔ غریب سے جب اس امیر کی جنت میں ملاقات ہوتی ہے تو اس نے دریافت کیا کہ تجھے کس چیز کے باعث تجھے جنت کے دروازے پر روک لیا گیا؟ امیر کہنے لگا کہ یہ سنائے کہ جب مجھے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا تو میرے خوف کے مارے اتنے آنسو بہے اور اتنے پسینے چھوٹے، فرمایا کہ اگر 1000 اونٹ بھی ہوتے تو فرمایا وہ سیراب ہو جاتے۔ یہ ہے سامعین محترم اللہ کے خوف کے باعث، اور انسان اپنے پسینے میں خود ڈوبا ہوا ہوگا، اس لیے اس دن کی فکر کریں اور اس دن کے لیے آج اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور آپ علیہ السلام دعا فرمایا کرتے الہی مجھے مساکینی کے عالم میں رب اور مسکینی کی حالت میں ہی دار البقا کی طرف روانہ فرما اور قیامت میں مساکین کی جماعت میں اٹھانا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مساکین عمارہ سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ پھر فرمایا کہ ظاہر اس کے دیکھتے ہی اتنا صرف رہ جائے گا کہ فقراء خالی ہاتھ ہوں گے، اس لیے بلا حساب و کتاب جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اب علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کسی بھی مسکین کو دروازے سے خالی نہ لوٹانا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ فرمایا مسکین سے محبت کرو، ان کو جگہ دو، کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ انہی کے سبب اپنے قرب میں تمہیں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے جب کوئی سائل سوال کرے تو اسے کچھ دے دو، اسے جھڑکو مت، اسے برا بھلا نہ کہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مساکین سے تواضع سے پیش آؤ۔ اب علیہ السلام نے فرمایا اغنیاء فقراء کے حقوق کی عدم ادائیگی کے باعث ظلم کی مرتکب ٹھہریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنے عز و جلال کی قسم فقراء کو اپنے قرب عطا کروں گا اور انہیں دور رکھوں گا۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا دیا ہوا مال اس کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔